اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے مسائل میں سب سے پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ قربانی کہتے کس کو ہیں۔ عربی زبان میں قربانی کے جانور کو اضحیہ کہتے ہیں۔ اضحیہ ہر اس جانور کا نام ہے جسے قربانی کے دن ذبح کیا جاتا ہے۔ اس آخری لفظ کے اعتبار سے اس دن کو یوم الاضحیٰ یعنی قربانی کا دن کہتے ہیں، اور ہم عام جو مشہور ہے بڑی عید بھی کہتے ہیں۔ اصلاحی تعریف خاص عمر کے مخصوص جانور کو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے مخصوص وقت میں ذبح کرنا۔ قربانی کے فضائل میں اگر بات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض کے لیے مقرر کی کہ وہ ان مویشیوں پر اللہ کا نام لے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہیں۔ ایک اور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم نحر یعنی 10 ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ قربانی کا جانور قیامت والے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گا، بے شک اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، پس اس خوشخبری سے اپنے دلوں کو مطمئن کر لو۔ اسی طرح حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمیں اس قربانی میں کیا ملے گا؟ فرمایا ہل بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ اون کے بدلے میں کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ قربانی نہ کرنے پر وعید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو وسعت ہو اور وہ وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے۔ قربانی کی تاریخ کی ابتدا یہ ہوئی تھی کہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت سے ہی اس کی ابتدا ہوئی، اور حابیل اور قابیل کو قربانی کا حکم دیا گیا، اور قربانی قبول اس طرح ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی، وہ اس قربانی کو لے جاتی تھی۔ اور فضیلت کی بات کی جائے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ، کیونکہ اس کے خون کے ہر قطرے کی وجہ سے تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا رسول اللہ کیا یہ فضیلت صرف ہمارے لیے یعنی اہل بیت کے واسطے مخصوص ہے یا سب مسلمانوں کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضیلت ہمارے لیے ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ پھر حقیقت کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو جاری ہے۔ اور پھر پوچھا کہ اس پر کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکی۔ اسی طرح عید کے دنوں میں بہترین عمل، عید والے دن قربانی کے عمل سے زیادہ کوئی اور عمل اللہ کے نزدیک محبوب نہیں۔ اس جانور کو قیامت کے دن سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت لایا جائے گا یعنی تولا جائے گا، اور اللہ اس خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قبول فرما لیتے ہیں، لہذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ وعید پہلے بھی بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ عزیزان محترم، جس پر قربانی ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کتنی سخت وعید فرمائی، لا تعلقی کا اظہار کیا۔ لہٰذا خاندان میں، گھر میں جتنے افراد بالغ ہیں ان سب کی طرف سے علیحدہ قربانی کرنا ضروری ہے۔